اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان عطا کر کے ہمیں توبہ و استغفار کا موقع عطا فرمایا ہے۔ چونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، تو ہم آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے پہلے دن کی دعا، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مومنین کرام، پہلے رمضان کی دعا کا انداز کچھ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ کتنی ہی خوبصورت دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار عالم میرے روزے کو حقیقی روزے داروں جیسا روزہ قرار فرما، وقیامی فیہ قیام القائمین، اور پروردگار میرے قیام کو، میری نمازوں کو حقیقی نماز قرار فرما، ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین، پروردگار مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، وہب لی جرمی یا الہ العالمین، اور پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، اور مجھے معاف فرما دے اے مجرموں کو معاف کرنے والے۔ کتنی ہی بہترین دعا ہے۔ اس دعا میں پروردگار عالم سے، اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنی پورے رمضان کی جتنی بھی عبادات ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، ان کے ثمر آور ہونے کی، ان کے با مقصد ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یعنی سب سے پہلے دعا کے اگر ہم جملے پہ غور کریں تو کتنا بہترین جملہ ہے کہ پروردگار عالم میرے آج کے روزے کو حقیقی روزے داروں جیسا قرار فرما، یعنی میرا روزہ کوئی رسمی روزہ نہ ہو بلکہ حقیقی روزہ ہو۔ اس لیے مومنین کے حقیقی روزے میں اور رسمی روزے میں فرق ہوتا ہے۔ رسمی روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ رسمی روزہ عوامی تو ہوتا ہے لیکن امامی نہیں ہوتا۔ رسمی روزہ جو ہے اس میں حسن تو ہوتا ہے لیکن اس میں عشق نہیں ہوتا۔ جو رسمی روزہ ہوتا ہے اس میں طلب تو ہوتی ہے لیکن اس میں تڑپ اور بے چینی نہیں ہوتی۔ رسمی روزہ وہ ہے کہ جو انسان، جس طرح کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ روزہ ہے جو رسمی روزہ ہے۔ اور حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے، انسان کے کردار کو بدل کے رکھ دیتا ہے، انسان کی پورے لائف سٹائل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا صمت فلیصم شعرک و جلدک و عینک و بصرک و سمعک، امام نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو فقط تیرے پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تجھے چاہیے کہ تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا روزہ ہو، تیری جلد کا روزہ ہو، تیری ایک اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی حقیقی روزہ وہ روزہ ہوتا ہے جس میں انسان کی آنکھیں حرام نہیں دیکھتی ہیں، جس میں انسان کے کان حرام نہیں سنتے ہیں، جس میں انسان کی زبان حرام نہیں بولتی ہے اور انسان کے ہاتھ حرام کام کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ صوم القلب خیر من صوم اللسان و صوم اللسان خیر من صوم البدن، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ جو ہے وہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ یعنی حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس روزے کو رکھتا ہے تو اس کے ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ہے مکمل طور پر دنیا کی خواہشات سے نکل کے بارگاہ خداوندی میں پہنچ گیا ہوتا ہے اور اس کی تمام تر توجہات
خداوند کریم کی طرف ہوتی ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس طرح شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ خرد کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی جو حقیقی روزہ ہوتا ہے وہ صرف انسان کے ظاہری اعضاء کو، اس کے زبان کو مسلمان نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل اور دماغ کو مسلمان کر دیتا ہے۔ تو اس دن میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار میرے روزے کو حقیقی روزہ قرار فرما، ایسا روزہ جو مجھے تبدیل کر کے رکھ دے۔ اور اگلی دعا ہے کہ وقیامی فیہ قیام القائمین، کہ پروردگار میری نماز کو بھی حقیقی نماز قرار فرما۔ حقیقی نماز وہ ہوتی ہے کہ جو جس طرح کہ خود قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی پروردگار مجھے ایسی نماز عطا فرما کہ جو نماز مجھے برائی سے روکے، جو مجھے بے حیائی سے روکے، مجھے ایسی نماز عطا فرما۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور پروردگار مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ یعنی کتنی بہترین دعا ہے۔ یعنی غفلت انسان کے جو دل کا تالا ہوتا ہے اس پہ تالے پڑ جانے کو غفلت کہتے ہیں۔ جس طرح جب قحط پڑتا ہے تو زمین جلس جاتی ہے، اسی طرح سے جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا دل بالکل، اس کے دل کی جو زمین ہے اس کی شادابی ویرانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زمین جلس جاتی ہے۔ اور اسی طرح جس کا دل ویران ہو جائے اس کی آنکھیں پچک جاتی ہیں، پیشانی پچک جاتی ہے، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور چہرے پہ لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان دل کی اس ویرانی کو آباد کرنا چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی جو آبادی ہے وہ صرف ذکر خدا سے ہوتی ہے۔ اور آگے ہے کہ واعف عنی یا الہ المجرمین، اے مجرموں کو معاف کرنے والے مجھے معاف فرما۔ اگر آپ اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں تو یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر یہ دعا نہیں کی جا رہی کہ پروردگار عالم میرے جو ہے وہ لفظ ذنب استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ اگر عربی زبان کو جانتے ہیں تو ذنب بھی جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں اور جرم بھی گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ پروردگار میرے ذنب کو معاف فرما، بلکہ کہا گیا کہ پروردگار میرے جرم کو معاف فرما۔ تو ذنب اور جرم میں یہ فرق ہے کہ ذنب جو ہوتا ہے وہ اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے، خدا کے جو حق ادا نہ کرے، اسے ذنب کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی شخص کا، کسی معاشرے میں کسی انسان کا حق مار دے، اسے جرم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار اگر میں نے جتنے بھی کسی انسان کا حق مارا ہے مجھے معاف فرما، اس لیے کہ انسان جب تک جو ہے وہ حقوق الناس ادا نہیں کرتا، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، تب تک وہ بارگاہ خداوندی میں اللہ کے ساتھ اس کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو امید ہے کہ جو ہے وہ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔